لیلۃ القدر، وہ رات جو انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ رمضان کا مہینہ تھا، رات کا وقت تھا، آسمان پر چاند چمک رہا تھا اور شہر کی مسجد سے ہلکی ہلکی روشنی نکل رہی تھی۔ مسجد کے ایک کونے میں ایک نوجوان بیٹھا تھا، اس کا نام تھا احمد۔ احمد کے دل میں ایک عجیب سا سوال تھا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتا اور سوچ رہا تھا، کیا واقعی ایسی رات ہوتی ہے جس میں انسان کی پوری زندگی بدل سکتی ہے؟ احمد نے مسجد کے امام صاحب کو دیکھا جو قرآن پڑھ رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ ان کے پاس گیا اور بیٹھ گیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر احمد نے پوچھا، امام صاحب، کیا واقعی لیلۃ القدر اتنی خاص رات ہے؟ امام صاحب مسکرائے اور بولے، بیٹا، اگر تمہیں اس رات کی حقیقت معلوم ہو جائے تو تم اس رات ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرو گے۔ احمد حیران ہو گیا۔ امام صاحب نے کہنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک پوری سورت نازل کی ہے جس کا نام ہے سورۃ القدر۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ احمد نے فوراً پوچھا، 1000 مہینے؟ کتنے سال ہوتے ہیں؟ امام صاحب نے کہا، تقریباً 83 سال۔ احمد کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ یعنی اگر کوئی شخص اس ایک رات میں عبادت کرے اور اللہ سے اسے قبول کر لے تو گویا اس نے 83 سال سے عبادت کر لی۔ احمد نے آہستہ سے کہا، یہ تو بہت بڑی نعمت ہے۔ امام صاحب نے سر ہلایا، جی ہاں، اور یہ نعمت صرف امت محمدیہ کے لیے ہے۔ پھر امام صاحب نے ایک اور بات بتائی، اس رات آسمان سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی، اور اللہ کی رحمت زمین پر بھی پھیل جاتی ہے۔ احمد اب پوری طرح توجہ سے سن رہا تھا۔ اس نے پھر پوچھا، لیکن امام صاحب، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ امام صاحب نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسے رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں تلاش کرو، 21، 23، 25، 27 اور 29ویں رمضان۔ پھر انہوں نے کہا، کئی علماء کہتے ہیں کہ 27ویں رمضان میں زیادہ امکان ہوتا ہے، لیکن اصل حکمت یہ ہے کہ مسلمان پورے آخری عشرے میں عبادت کریں۔ مسجد میں خاموشی تھی، صرف قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ احمد نے پھر پوچھا، کیا اس رات کوئی نشانیاں بھی ہوتی ہیں؟ امام صاحب نے جواب دیا، جی ہاں، کچھ نشانیاں ہوتی ہیں۔ اس رات نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی ہوتی ہے، دل کو عجیب سکون محسوس ہوتا ہے، اور صبح سورج بغیر تیز شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے۔ احمد نے آسمان کی طرف دیکھا، اس کا دل نرم ہو گیا تھا۔ پھر اس نے پوچھا، اگر ہمیں یہ رات مل جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ امام صاحب نے کہا، سب سے پہلے نماز پڑھو، پھر قرآن پڑھو، پھر اللہ سے دعا مانگو۔ پھر انہوں نے ایک خاص دعا بتائی۔ انہوں نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال پوچھا تھا، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنا پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آہستہ سے کہا، امام صاحب، اگر اللہ مجھے معاف کر دے تو میری زندگی بدل جائے گی؟ امام صاحب نے کہا، بیٹا، لیلۃ القدر کا مقصد ہی یہی ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے
اس کی طرف واپس آ جائیں۔ پھر انہوں نے ایک واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا، پرانے زمانے میں ایک بزرگ تھے جو ہر سال لیلۃ القدر کی تلاش میں آخری عشرے میں پوری رات عبادت کرتے تھے۔ ایک سال وہ بیمار ہو گئے، وہ پوری عبادت نہیں کر سکے۔ بعد میں انہیں بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے کہا، مجھے معلوم ہوتا کہ یہ لیلۃ القدر کی رات تھی تو میں پوری زندگی کی عبادت اس رات میں کر لیتا۔ احمد خاموش ہو گیا۔ اسے احساس ہوا کہ کتنی قیمتی رات ہے۔ پھر امام صاحب نے کہا، بیٹا اس رات 3 کام انسان کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ پہلا، سچی توبہ۔ دوسرا، دل سے دعا۔ تیسرا، لوگوں کو معاف کرنا، کیونکہ جب تم لوگوں کو معاف کرتے ہو تو اللہ بھی تمہیں معاف کر دیتا ہے۔ احمد اٹھا، اس نے وضو کیا، مسجد کے ایک کونے میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے نماز شروع کی۔ رات گزر رہی تھی۔ وہ کبھی قرآن پڑھتا، کبھی دعا مانگتا، کبھی آنسو بہاتا۔ اس کے دل میں صرف ایک دعا تھی، یا اللہ، اگر یہ لیلۃ القدر ہے مجھے معاف فرما دے۔ صبح ہونے لگی، آسمان ہلکا نیلا ہو گیا اور سورج آہستہ آہستہ طلوع ہوا۔ بغیر تیز شعاؤں کے احمد نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ شاید اس رات اس کی تقدیر بدل گئی تھی، اور شاید آپ کی بھی بدل سکتی ہے۔ اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی زندگی بدل دے تو اس رمضان لیلۃ القدر کو ضائع نہ کریں۔